اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرق پور شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیران کن کرامات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قصور شہر سے ایک شخص نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ وہ کلین شیو تھا، یعنی داڑھی مونچھیں صاف تھی۔ نماز روزے کے نام سے بھی وہ شخص نا آشنا تھا۔ جب وہ شخص آپ کے قریب آیا تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے آنکھ بھر کے اسے دیکھا، اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھ دیا اور فرمایا، شریعت کی شاہراہ اس جانب ہے۔ وہ اسی وقت ہدایت پا گیا اور تمام غیر شرعی امور سے تائب ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اکاڑا کے ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ آنکھوں سے نابینا تھا، مگر اس کے دل میں قبلہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی بڑی عقیدت اور ارادت تھی۔ ایک روز اس نے قبلہ میاں صاحب کے ہاں حاضری دینے کا قصد کیا اور وہ تانگا کے ذریعے بوقت شام مولن وال گھاٹ پر پہنچا۔ چار سو تاریکی پھیل رہی تھی، لمحہ بلمحہ رات کی آمد تھی۔ ملا بھی اپنی کشتی باندھ چکا تھا، اپنے گھر جانے کی تیاری میں مصروف۔ اتنے میں اسے نابینا شخص نے پار جانے کے لیے کہا، لیکن ملاح نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تجھے اکیلے کو لے کر تو نہیں جا سکتا، اور اگر چلا بھی جاؤں تو وہاں سے خالی کشتی کیسے لاؤں؟ پھر دیر بھی ہو رہی ہے، اب مزید تاخیر ہو جائے گی، مجھے اپنے گھر بال بچوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ نابینا شخص نے جب یہ سنا تو اس نے ملاح کی بڑی منت سماجت کی، بھررائی ہوئی آواز میں اپنی بے بسی اور اپنی معذوری کا اظہار کیا، جس سے متاثر ہو کر بلاخر ملاح مان گیا۔ اس نے دریا عبور کرا دیا۔ یہاں دریا کے کنارے سے شرق پور شریف تک کا فاصلہ تقریباً 3 میل ہے، جو اس نے اس قدر رات کی تاریکی میں صرف اپنی لاٹھی کے ذریعے طے کر لیا اور رات کے اندھیرے میں ہی شرق پور شریف پہنچ گیا۔ رات کافی تاریک ہو چکی تھی، شہر کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے۔ اسی دیر کی وجہ سے ہی اس نے سوچا کہ چلو یہیں کہیں کسی مسجد میں رات گزار لیتا ہوں، صبح سویرے جناب میاں صاحب کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اس نے کئی لوگوں سے رات گزارنے کو کہا۔ بلاخر مولوی محمد شفیع والی مسجد میں ملکانہ گیٹ کے باہر جو ہے اپنے قیام کا بندوبست کر لیا اور وہیں سو گیا۔ خدا کی قدرت اور اس کا کرشمہ دیکھیے کہ قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ عموماً اسی مسجد میں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اس رات بھی میاں صاحب اسی مسجد میں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ نماز تہجد اور ورد و وظائف سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، کوئی شخص ہے کہ جو باہر جا کے دیکھے کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں، یا بھی کچھ دیر باقی ہے؟ وہاں پر اس وقت میاں صاحب اور اس نابینا شخص کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا، لیکن کوئی نہ بولا۔ میاں صاحب نے پھر آواز دی اور پہلے کی طرح کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو وہ نابینا شخص بول پڑا، یہاں پر کوئی اور تو موجود نہیں حضور، صرف میں ہوں اور آنکھوں سے اندھا، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ قبلہ حضرت میاں صاحب نے کہا، اچھا تو پھر تم ہی باہر جا کر دیکھو۔ اس نے کہا، حضور میں تو اندھا ہوں، بھلا میں کیا دیکھوں گا؟ آپ جلال میں آ گئے، بڑی اونچی آواز اور جوش سے کہنے لگے، میں نے سن لیا ہے کہ تم اندھے ہو، لیکن میرا حکم ہے کہ تم باہر نکلو، دیکھو تم آنکھوں والے ہو۔ اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر آ کر جب آسمان کی جانب نگاہیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی۔ اس نے ستاروں کو دیکھ لیا، اسے اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا۔ وہ پھر مسجد کے اندر آیا، اس نے فرتے جذبات اور انتہائی عقیدت اور احترام سے اپنا سر قبلہ عالم حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ کی قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ میاں صاحب ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں اس پر رکت کا غلبہ طاری ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قبلہ عالم نے وصال فرمایا تو اس شخص نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی۔ اسی نے وہاں پر نماز جنازہ میں شریک لوگوں کو یہ واقعہ بھی سنایا۔ سچ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہی ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ تم آنکھوں والے ہو، گویا ان کا یہ کہنا حرف بحرف صحیح اور درست ثابت ہو گیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے
ایک دفعہ رات کے وقت قطب ربانی شیر یزدانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ کے ہاں کچھ لوگ بطور مہمان آ کر ٹھہرے۔ آپ نے ان کی خدمت اور تواضع کے لیے اپنے خادم کو حکم دیا کہ گھر سے کھانا لے آؤ۔ خادم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً گھر سے کھانا لینے چلا گیا۔ وہ چاول تھے اور چاولوں پر ڈالنے کے لیے دودھ بالکل نہ تھا، بلکہ میاں صاحب کے نزدیک ہی پانی کا پیالہ رکھا تھا۔ آپ نے وہ پانی سے بھرا پیالہ پکڑ کے چاولوں پر انڈیل دیا اور مہمانوں کو حکم دیا کہ وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے کھائیں۔ یہ دیکھ کر مہمان متعجب اور حیران تو ہوئے، مگر انہیں اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، کیونکہ یہ بات خلاف ادب تھی۔ جب مہمانوں نے وہ پانی ان چاولوں پر پھینکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پانی نہیں بلکہ دودھ تھا۔ حدیث دل برا میں حاجی فضل اللہ مونگا لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت قبلہ عالم حضرت پیر شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا پیر خانے مکان شریف تشریف لے گئے۔ سکھوں نے شرک پور شریف میں اس روز ایک بہت بڑے جلسے کا پروگرام بنایا، جس میں دوسرے علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں سکھوں نے شرکت کی۔ سکھ جلسہ سے پہلے جلوس کی شکل میں بازار میں جمع ہو گئے۔ جلوس چلا تو وہ بھجن گاتے، تقریریں کرتے، واحے گرو بلاتے جا رہے تھے۔ اس جلوس میں ایک نابینا سکھ بھی تھا جو بڑی خوش آواز سے بھجن یا کیرتن پڑا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا طبل بجاتا۔ سکھوں کا یہ جلوس جب حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ کی گلی کے سامنے سے گزرا تو نابینا سکھ نے سب کو خاموشی اختیار کرنے کو کہا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، کیونکہ اس جانب سے مجھے کسی اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے مجھے ان کے قدم چوم لینے دو، پھر جلوس آگے لے کر چلیں گے۔ اس پر حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ کی گلی کے ہی ایک ہندو بھگو رام نے کہا کہ اس گلی میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ رہائش پذیر ہیں جو آج یہاں پر موجود نہیں، وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نابینا سکھ نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا اور کہا، یہ میری بدقسمتی کہ میں ان کے قدم مبارک چومنے سے محروم رہا۔ حاجی فضل الہی صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں کہ جب میاں صاحب واپس لوٹ آئے تو کہنے لگے کہ اس نابینا سکھ اور طبل بجانے والے لڑکے دونوں کو ہی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مراقبے کی صورت میں دیکھا ہے۔ مراقبے سے سر اٹھا کر اس نابینا سکھ نے حضرت کا زانو پکڑ کر کہا، الحمدللہ الحمدللہ، میں نے 40 سال بعد یہاں اپنے گرو کا رنگ دیکھا ہے۔ پھر اس طبل بجانے والے لڑکے کو حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں پیش کر کے اس نابینا سکھ نے حضرت علیہ رحمہ سے کہا کہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیریں کہ یہ گروؤں کی خدمت کرتا رہے، اور مجھے بھی آئندہ کے لیے اجازت فرمائیے کہ میں بھی کبھی کبھی آپ کے درشن کرنے آ جایا کروں۔ اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جو تن سے نزدیک ہے وہ مجہور ہے، جو دل سے نزدیک ہے وہ کب دور ہے۔ پھر ان دونوں کو دودھ پیش کیا گیا۔ پھر وہ دونوں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے اور واپس اپنے گھر سیالکوٹ روانہ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔